بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم کی وفات پر یہ مہر غائب کیوں ہو گئی تھی؟ ناظرین گرامی، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم صفت مہر نبوت ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میرا بانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین گرامی، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا، اور اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا اور پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی، امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا تو ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم، امام حجر اسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جرجیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا، ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا اور پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوہ پر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک
پشت کوشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کندھے کے درمیان ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے کی جتنی مہر نبوت دیکھی، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں اس کی ہیبت بیان فرمائی۔ چنانچہ حضور کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی کنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ، آس پاس بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں، نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن حدیث میں بھی واضح بیان کیا گیا ہے کہ حضور کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔